أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدى بالصخور ويضان أرضه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: ألا ترون أن الحق لا يؤمل به وأن الباطل لا يثنى عنه. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برادران اسلامی، عزیزان حسینی، جو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں وہ یقیناً ناقص معلومات کا حصہ ہے. وقت اب بہت کم رہ گیا ہے. ابھی بہت ساری باتیں باقی رہ گئیں، بنیادی باتیں بھی رہ گئیں، جن میں خاص بات یہ ہے کہ ایک طرف کربلا غم و اندوہ ہے، کرب ہے، درد ہے، تیر اور تلوار ہے، پیاس ہے، اور دوسری طرف کربلا کا جو دوسرا حصہ ہے وہ تعلیمات حسینی ہیں، وہ دروس ہے، وہ اقدار حسینی ہیں، اور تیسرے وہ عبرتیں ہیں جو کربلا کے میدان سے ہمیں ملتی ہیں. تو یہ تین حصے تو وہ ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں. ابھی صرف عزاداری کے ایک حصے پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ بھی ناتمام ہے. صرف عزاداری کا وہ پہلا حصہ جسے ہم درد کا حصہ کہتے ہیں، جو کرب کا بیان ہے، جو مصیبت کا بیان ہے، وہ بیان جو مصیبت والا بیان ہے، وہ بیان کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کی پیاس کا تذکرہ ہے، جہاں ان کی بھوک کا ذکر ہے، جہاں ان کے جسم پر گزرنے والی واردات کا ذکر ہے، جہاں عزیزوں کی جدائی کا ذکر ہے، جہاں امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب اور انصار کو اپنے آنکھوں کے سامنے خون میں تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں. یہ وہ منزلوں سے بھی ہم گزر رہے ہیں جو غم حسین ہیں. لیکن جو دوسرا حصہ ہے، ابھی ادھر کسی نے توجہ نہیں دی ہے، وہ مقصد حسینی ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی شہامت ہے، امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کا حصہ ہے. ایک طرف آپ نے مظلومیت حسین دیکھی ہے، لیکن ابھی شجاعت حسین دیکھنا باقی ہے، ابھی صبر حسین دیکھنا باقی ہے، ابھی ایثار حسین کا مرحلہ باقی ہے، ابھی امام حسین علیہ السلام
کہ محبت الہی اور عشق الہی کی جو منزلیں طے کی ہیں وہ ابھی منزلیں طے کرنا باقی ہے، ابھی ان منزلوں تک پہنچنا باقی ہے جو منزلیں امام حسین علیہ السلام نے طے کی۔ کربلا معراج ہے حسین ابن علی کی، کربلا معراج ہے انسانیت کی۔ ابھی گفتگو کربلا کے متعلق نہیں ہوئی، ابھی ہم عزاداری کے اس حصے پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جو عنوان ہے جس کے بارے میں لوگ اس عنوان پہ غور نہیں کیے، عزاداری ہی نہضت حسین، نہضت زینبی ہے۔ عزاداری نہضت زینبی ہے، خود عزاداری نہضت زینبی ہے۔ جناب زینب کے مشن کا حصہ ہے عزاداری۔ عزاداری تحریک ہے، زینبی ہے۔ جناب زینب کی تحریک کا نام عزاداری ہے۔ جناب زینب نے جس کا آغاز کیا، جناب زینب جس کی بانی ہے، جس تحریک کی، اس کا نام عزاداری ہے۔ عزاداری بغیر فکر زینب کے عزاداری نہیں ہے۔ عزاداری وہی ہے جو جناب زینب چاہتی تھی، جس مقصد کی خاطر جناب زینب نے اس کا آغاز کیا تھا، وہ ہے عزاداری۔ فکر زینبی سے اگر عزاداری کو ہٹا دیا جائے، نہضت زینبی کو اگر عزاداری سے ہٹا دیا جائے تو عزاداری میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ آنسو اگر عقیدت سے ہٹ جائے، محبت سے ہٹ جائے، معرفت سے ہٹ جائے، عشق حسینی سے ہٹ جائے اور معرفت حسینی سے الگ ہو جائے تو پھر ان آنسوؤں کی کیا قیمت رہ جائے گی؟ کوفے والے بھی آنسو بہا رہے تھے، شام والے بھی آنسو بہا رہے تھے، لیکن کوفے والوں کے آنسوؤں کو زینب نے اپنے رومال میں جگہ نہیں دی۔ شام میں بہنے والے آنسوؤں کو جناب زینب نے اپنی تحریک کا حصہ نہیں مانا، اس لیے کہ یہ بے معرفت والی آنسو سیدہ زینب کی تحریک کا حصہ نہیں ہے۔ جناب زینب نے جس عزاداری کا آغاز کیا ہے وہ عزاداری کیوں برپا کی؟ جناب زینب کا کارنامہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عزاداری کو اگر ہٹا دیا جائے تو کربلا ناقص رہ جائے گی۔ کربلا تمام ہوتی ہے، قافلہ جو مدینے سے چلا وہ واپس مدینہ جب تک نہیں جائے گا کربلا مکمل نہیں ہوگی۔ کربلا کا ایک حصہ ہے شام غریبہ تک، دوسرا حصے کا آغاز شام غریبہ سے شروع ہوتا ہے۔ دن حسین ابن علی کے نام ہے، عاشور کا دن امام حسین علیہ السلام کے نام ہے، لیکن شام غریبہ کی قہرمان اور شام غریبہ کی سپہ سالار، شام غریبہ کی قافلہ سالار جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ یعنی کربلا ختم نہیں ہوئی ہے، شب عاشور کربلا ختم نہیں ہوئی ہے غروب عاشور پر، بلکہ کربلا کا ایک حصہ غروب آفتاب پہ ختم ہوا۔ تو جب شام شروع ہوئی تو جناب زینب کا سفر شروع ہوا۔ جب حسین نہ تھے تو زینب حسین بن کے اٹھی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ جناب زینب کو ساتھ لے کر نہ آتے تو جس طرح سے امویوں نے امام حسین کے جسم پر تیر مارے تھے اور جس طرح سے امویوں نے آپ کے جسم پر تلواروں کے وار کیے تھے، جس طرح سے امویوں نے آپ کے گود کے بالوں کو شہید کیا تھا، اسی طرح سے مقصد حسین پر تلواریں چلاتے شہادت عظمائے حسین کے بعد وہ یہ چاہتے تھے کہ تحریک حسینی ختم ہو جائے۔ جس مقصد کی خاطر امام حسین نے یہ عظیم ترین قربانی پیش کی تھی، اس کا مقصد فوت ہو جائے اور اسے اپنے اعتبار سے اس کا رخ موڑنا چاہتے تھے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا۔ اب اموی بتائیں گے کہ کیا تھا۔ امام حسین کا تعارف اب اموی کروائیں گے کہ کون تھے حسین۔ لہذا امام حسین اپنے ساتھ
زینب کبریٰ کو ساتھ لے کے آئے تھے کہ جنگل و بیاباں میں یہ قتل کرنے کے بعد اپنے فتح کے نعرے لگاتے ہوئے، جب دندناتے ہوئے، جب یہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں جب اپنے فتح کا چرچا کریں گے تو یک طرفہ تحریک چلے گی. لہذا آپ نے اصل میں بات یہ عزیزان گرامی کہ کربلا یزید کی بنائی ہوئی نہیں ہے، کربلا حسین ابن علی کی بنائی ہوئی ہے. جو بنیادی فرق جسے سمجھا نہیں گیا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ امام حسین علیہ السلام کو غربت میں ایک قافلے کو جنگل میں گھیر کے چند دہشت گردوں نے قتل کر دیا. کربلا کو اتنا مختصر طور پہ بیان کیا گیا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کربلا سے پہلے کوئی کربلا کی کوئی تحریک نہیں تھی. امام حسین نے ہر قدم پوری سمجھداری کے ساتھ اٹھایا ہے. عقل کل تھے حسین، ان کا ہر قدم حکیمانہ قدم تھا. امام حسین کی ہر قدم کے پیچھے پوری داستان ہے. اس کے لیے آپ ان کی حکیمانہ اقدام پر پوری گفتگو کر سکتے ہیں، تفسیر بیان کر سکتے ہیں. ایک حرکت کی الگ الگ تفسیریں ہیں. یہ کام حسین ابن علی نے کیوں کیا، کس حکمت کے تحت کیا، کس لیے کیا؟ عزیزان گرامی، بغیر حکمت کے لوگ دین میں اپنی ذہانت نہیں استعمال کرنا چاہتے، دین بچانے کے لیے ذہانت نہیں استعمال کرنا چاہتے. تجارت کے لیے تو بہت سوچتے ہیں، اپنی دکان بچانے کے لیے تو سوچتے ہیں، اپنی فیکٹری بچانے کے لیے تو سوچتے ہیں، اپنا منصب بچانے کے لیے سب سوچتے ہیں اور اس کے لیے سازشیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اس کی قیمت کا اندازہ ہے. انہیں اپنے تجارت کا اندازہ ہے، انہیں اپنے مال و دولت کا اندازہ ہے، اپنی حکومت اور اقتدار کا اندازہ ہے. اس کو بچانے کے لیے وہ سازشیں کرتے ہیں. لیکن دین کی چونکہ ارزش کا احساس نہیں ہے، لہذا دین کو بچانے کے لیے فراست استعمال نہیں کی جاتی، حکمت استعمال نہیں کی جاتی، تدبر نہیں کیا جاتا. تحریک دین کو بچانے کے لیے تدبر نہیں کیا جاتا، تفکر نہیں کیا جاتا، اس کو بچانے کے لیے فکر نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے دیندار لوگ اپنے دین کو کھو بیٹھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین بچانے کے بارے میں کم سوچتے ہیں، اپنی شہرت کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں. ان کو شہرت تو نظر آتی ہے کیونکہ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہے. ان کو دولت و اقتدار کی اہمیت تو معلوم ہے کیونکہ اس کو اندازہ ہے انہیں، اور اس کو وہ قریب سے محسوس کرتے ہیں، اسے درک کرتے ہیں. مادی چیزیں بڑی آسانی سے درک ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ مادے کو دیکھنے کے لیے ظاہری بصر کافی ہے، لیکن روحانیت کو سمجھنے کے لیے ظاہری نظر کافی نہیں ہے. بصر کے ذریعے سے نہیں، بصیرت کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے. معنویت، روحانیت باطنی نگاہوں سے نظر آتی ہے. روح کب گرتی ہے، کتنی تیزی کے ساتھ زمین پہ آتی ہے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا. جس طرح سے لفٹ میں انسان کتنے درجے نیچے گر گیا ہے اور کتنے درجے نیچے چلا گیا ہے نہیں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کرنٹ کے ذریعے سے نیچے آیا ہے اور کرنٹ کے ذریعے سے اوپر گیا ہے. نہیں معلوم ہوتا کتنا اوپر گیا ہے اور کتنا نیچے آیا ہے. وہی اگر سیڑھیوں کے ذریعے سے اترتا تو معلوم ہوتا کہ کتنی سیڑھیاں نیچے اترا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مادی چیزیں تو نظر آتی ہے، مادی سیڑھی تو نظر آتی ہے کہ وہ کتنا گر رہا ہے، لیکن جو مانوی سیڑھی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی، وہ انسان کو نظر نہیں آتی. انسان کے لباس پہ پڑے ہوئے داغ تو نظر آتے ہیں، جسم پر لگے ہوئے داغ تو نظر آتے ہیں، لیکن روح جب گندی ہو جاتی ہے تو دکھائی نہیں دیتی. روح کی گندگی صاف طور پر نظر نہیں آتی، اس لیے کہ روحانی امراض اور روحانی مسائل بہت ہی دقیق ہوتے ہیں، جسے ظاہری نگاہیں کافی نہیں ہیں دیکھنے کے لیے، باطنی نگاہوں کی ضرورت ہے. تو عزیزان گرامی، یہ وہ مسائل ہیں جو دقیق ترین مسائل ہیں. کربلا ان دقیق ترین مسائل میں سے ایک ہے کہ کربلا کو وہی بیان کر سکتا ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ جو مفسر قرآن ہے، جو تفسیر قرآن بیان کر سکتا ہے، وہی کربلا کی تفسیر بیان کر سکتا ہے.
اور پھر یہ نہیں کہ قرآن کی تفسیر علم کی بنیاد پر کوئی بیان کر سکتا ہو، اس کے لیے قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاکیزہ افراد ہی چھو سکتے ہیں اور پاکیزہ اذہان ہی اس کی مطالب تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حقیقت کربلا کو سمجھنے کے لیے پاکیزگی نفس اور پاکیزگی روح کی ضرورت ہے۔ جب تک حسین سامنے رہیں گے لیکن دکھائی نہیں دیں گے، ہمارے ساتھ سامنے سے دیکھ رہا تھا حسین کو لیکن حسین نظر نہیں آ رہے تھے۔ امام حسین کو درک کرنے کے لیے طہارت فکر کی ضرورت تھی جو اس کے پاس موجود نہیں تھی، طہارت قلب کی ضرورت تھی جو ہمارے ساتھ کے پاس نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حر کو حسین دکھائی دیتے ہیں، حر کو دکھائی دیتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ کو دکھائی نہیں دیتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حر کو توفیق ملی لیکن ہمارے ساتھ کو توفیق نہیں ملی۔ سوال یہی ہے کہ توفیق کسے ملتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو توفیقات کی بات ہے، یہ تو مقدر کی بات ہے، لیکن مقدر بھی یوں ہی نہیں ملتا، مقدر کے لیے بھی بہت تدبیریں کرنا پڑتا ہے تب کہیں مقدر بنتا ہے، مقدر بغیر تدبیر کے نہیں بنتا۔ توفیقات کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کے توفیق، ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی۔ توفیق اس کو ملتی ہے جو حسین کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، توفیق اس کو ملتی ہے جو ادب حسین کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، توفیق اسے ملتی ہے جو سیدانی کا احترام جانتا ہے، توفیق اسے ملتی ہے جو باادب ہوتا ہے، توفیق اسے ملتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمتوں کا قائل ہو۔ حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگ تو راہ پا لیتے ہیں لیکن جو جان بوجھ کر بھٹکتے ہیں، جو بھٹکنا ہی چاہتے ہیں، ان کو کوئی راہ راست پہ نہیں لا سکتا۔ جو چاہتے ہیں کہ ہدایت پائیں ان کو ہدایت مل جاتی ہے، جو چاہتے ہی نہ ہو ہدایت پانا انہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ خود قرآن منع کر رہا ہے آپ انہیں نہ ڈرائیں، اس لیے کہ چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایمان لانے والے نہیں۔ یہ لوگ جو بیمار ہیں ان کا تو علاج کیا جا سکتا ہے، بیمار جو علاج چاہتا ہے اس کا علاج تو ہو سکتا ہے لیکن جو مر چکے ہیں ان کا علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ جو مر چکے ہیں، جن پر مہر ثبت ہو چکی ہے، سمن بکمن عمیون کی جب مہر لگ چکی ہے، اب یہ لوگ پلٹنے والے نہیں ہیں، اب انہیں ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ حیوانیت کے راستے پر، ظلم کے راستے پر، بربریت کے راستے پر اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب واپس آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ جب واپس آنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے تب قدرت کی مہر لگتی ہے کہ سمن بکمن عمیون، کہ اب یہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اس لیے کہ اب یہ آنکھ تو رکھتے ہیں لیکن دیکھ نہیں پاتے، یہ کان تو رکھتے ہیں لیکن سن نہیں پاتے، اس لیے کہ ان کے کان کو زنگ لگ گیا ہے، ان کی آنکھوں کو زنگ لگ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حق دیکھنا بند کر دیا تھا، انہوں نے حق سننا بند کر دیا تھا، انہوں نے حق بولنا بند کر دیا تھا۔ جب زبان سے حق گوئی ختم ہو جاتی ہے تو زبان جھڑ جاتی ہے۔ جن آنکھوں سے حق نہیں دیکھتا ہے انسان، وہاں سے بصر ختم ہو جاتا ہے، بصارت ختم ہو جاتی ہے، اور صرف آنکھ رہ جاتی ہے، بصارت ختم ہو جاتی ہے، کان رہ جاتے ہیں، سماعت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلسل تکرار سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، مسلسل نہ سننے سے، مسلسل استعمال نہ کرنے سے کانوں کا جب استعمال بند ہو جاتا ہے تو کان استعمال کرنا ختم کر دیتا ہے، آنکھ کا جب استعمال ختم ہو جاتا ہے تو آنکھ دیکھنا بند کر دیتی ہے۔ جو لوگ یہاں نہیں دیکھیں گے انہیں محشر میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا، جو یہاں حق کی آواز نہیں سننا چاہتے ہیں انہیں وہاں پر بھی بہرا اٹھایا جائے گا، تب پتا چلے گا کہ دنیا میں اندھے اور بہرے کون تھے، آنکھ والے کون تھے۔ عزیزان گرامی، کربلا ان سے مخاطب ہو رہی ہے جو دیکھنے والی نگاہیں رکھتی ہیں، جو حق دیکھنا چاہتی ہیں۔
کربلا ان سے مخاطب ہو رہی ہے کہ جو حق سننا چاہتے ہیں، کربلا ان سے مخاطب ہے جو حق بولنا چاہتے ہیں، جو حق سمجھنا چاہتے ہیں، جو مر چکے ہیں کربلا انہیں سمجھ میں نہیں آ سکتی، کربلا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا کی افادیت کی خاطر تو حسین اپنی بہن زینب کو لے کر آئے تھے تاکہ مقصد کربلا فوت نہ ہونے پائے۔ امام حسین نے کیوں قربانی دی یہ حمید ابن مسلم نہیں جانتا، یہ دشمن کے راوی نہیں جانتے، یہ تماشا دیکھنے والے نہیں جانتے، یہ حالات نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ یہ تو صرف اتنا بیان کر سکتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ قولی نے یہ ضربت لگائی، سنان ابن انس آگے بڑھا، شمر آگے بڑھا، شمر نے خنجر لیا ہوا آگے بڑھا۔ یہ ساری باتیں تو حمید ابن مسلم نقل کر سکتا ہے، لیکن حقیقت میں تحلیل و تفسیر کربلا سوائے زینب کبریٰ کے اور کوئی نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ زینب عالمہ غیر معلمہ ہے، عالمہ یہ کسی اور نے نہیں، معصوم کی زبان سے وارد ہوا ہے۔ کچھ القاب ایسے ہیں جو دوسروں نے شہزادی کو دیے ہیں، جیسے ابن عباس نے کہا کہ یہ عقیلہ بنی ہاشم ہے، یہ بنی ہاشم کی عقیلہ ہے، لیکن چوتھے امام نے جو خطاب دیا ہے یہ خطاب جو ہے وہ ایسے خطابات نہیں ہیں جیسے ہم ایک دوسرے کو دیا کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے جس کی ترجمانی کی ہے۔ امام نے کہا کہ یہ عالمہ غیر معلمہ ہے۔ جناب زینب کوفے میں خواتین کی کلاس لیا کرتی تھی اور تفسیر قرآن بیان کرتی تھی، احکام قرآن بیان کرتی تھی، احکام شریعت بیان کرتی تھی۔ اسی لیے امام حسین زینب کبریٰ کو بہن ہونے کی وجہ سے نہیں لائے، زینب ہونے کی وجہ سے لے کر آئے، ثانیہ زہرا ہونے کی وجہ سے لے کر آئے، اس لیے کہ یہ زہرا کی بیٹی ہے اس لیے لے کے آئے۔ کیوں؟ اس لیے جو لوگ آپ کہیں گے زہرا کی بیٹی، جو لوگ زہرا کو نہیں پہچانتے وہ زہرا کی بیٹی کو کیا پہچانیں گے؟ جو لوگ زہرا کو نہیں جانتے وہ زہرا کی بیٹی کو کیا پہچانیں گے؟ زہرا یعنی مدافع ولایت، اور اس زاویے سے تو جناب فاطمہ زہرا کو کبھی دیکھا ہی نہیں گیا کہ انہوں نے نظام ولایت کو بچانے کے لیے سب سے پہلے خاتون جنہوں نے سر پر چادر ڈال کر مدینے کے گھر گھر پہ کھٹکا لگایا اور کہا کہ کیا تم نے غدیر کو بھلا دیا، اور اس طرح سے مدینے کے ایک ایک شخص کو غدیر یاد دلایا۔ حل درک ابی یوم الغدیر القم لأحد عذرا، حل درک ابی یوم الغدیر لأحد عذرا، کیا میرے بابا نے غدیر قم میں کوئی عذر باقی چھوڑا تھا؟ کوئی عذر باقی چھوڑا تھا غدیر میں؟ اب اگر کوئی کہے کہ شہزادی اقتدار کے لیے گئی تھی، جاہ و حشم کے لیے گئی تھی، سلطنت کے لیے گئی تھی، مدینے کی حکومت کو لینے کے لیے گئی تھی، مدینے میں حکومت کہاں تھی؟ مدینے میں وہ اقتدار، وہ جاہ و حشم ابھی کہاں آیا تھا؟ ابھی لوگوں کو اقتدار کی چاشنی ابھی شروع ہوئی تھی مدینے میں، ابھی تو آغاز تھا اقتدار کا، ابھی تو آغاز تھا۔ سیدانی مدینے کے پس منظر میں دیکھ رہی تھی کہ مدینے کی جو روش آگے بڑھ رہی ہے یہ جا کے کربلا پہ ختم ہوگی۔ ابھی سے اگر نظام مصطفیٰ کو بچایا نہیں جائے گا تو پھر نظام مصطفیٰ خطرے میں پڑ جائے گا۔ نظام علوی، نظام مصطفی، نظام الہی، نظام ولایت، نظام الہی جہاں شریعت نافذ ہوتی ہے، جہاں دین نافذ ہوتا ہے، وہ آج اگر کسی کو کہا جائے کہ امام حسین نظام ولایت قائم کرنے کے لیے کربلا کی طرف جا رہے تھے، کوئی یقین نہیں مانے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یزید اقتدار پر آ گیا تھا اس وقت لوگوں کو حکومت کا معنی سوائے اقتدار کے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جس دور میں
یزید پر سر اقتدار آ چکا تھا، حکومت ملوکیت میں تبدیل ہو چکی تھی، جہاں حکومت کا معنی نفاذ شریعت نہیں تھا بلکہ منمانی نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بن چکا تھا۔ اقتدار یعنی شہوت رانی کا مقام، کہ جہاں شہوتیں پوری کی جاتی ہیں، جہاں نفس کو تسکین ملتی ہے، جہاں خواہشات کو تسکین ملتی ہے، جہاں سے حکومت چلائی جاتی ہے، جہاں سے اقتدار چلایا جاتا ہے، جہاں سے نفسانی خواہشات پوری کی جاتی ہیں، جہاں عیش کیا جاتا ہے، جہاں عشرت کی جاتی ہے۔ تخت کا معنی یہ تھا کہ جہاں شراب پی جاتی ہو، اور یزید کا معنی کیا تھا؟ جھلس گئے تھے جو زہرا کا گھر جلانے میں، علاج ان کا نہیں ہے کہیں زمانے میں، اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا، یزید پیدا ہوا تھا شراب خانے میں۔ اب اقتدار کا معنی کیا ہوا؟ دربار کا معنی کیا ہوا؟ دربار شام، اقتدار شام، مملکت شام اور حاکم شام۔ اب اگر کہا جائے کہ ولایت کا نظام، تو کس کو سمجھ میں آئے گا ولایت کا نظام؟ اب کس کو سمجھ میں آئے گا حکومت اسلامی؟ کون سمجھے گا حکومت اسلامی کو؟ اس لیے کہ مفاہیم بدلے جا چکے تھے، اقدار بدلے جا چکے، خرد کا نام جنو اور جنو کا نام خرد رکھا جا چکا تھا، دین بے دینی کا نام دین رکھا جا چکا تھا، بغض اہل بیت کا نام محبت رسول و محبت آل رسول رکھا جا چکا تھا، قتل کو مباح سمجھا جا رہا تھا، سب کچھ بدلا جا چکا تھا۔ اب اس نظام میں اگر یہ کہا جائے کہ امام حسین نظام ولایت قائم کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو کس کو سمجھ میں آئے گا کہ ولایت کسے کہتے ہیں، کہ حکومت کسے کہتے ہیں؟ اسی کو سمجھانے کے لیے امیر المومنین کی پوری زندگی صرف ہو گئی، یہی نہیں سمجھ سکے کہ علی خلیفہ ہے یا علی ولی اللہ ہے، اعظم ہے اور اللہ کے نمائندے ہیں روئے زمین پر۔ وہ بھی احکام الہی کے اتنے ہی پابند ہیں جتنے کہ دوسرے پابند ہیں، وہ احکام الہی کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اقتدار کی کیا حیثیت ہے؟ امیر المومنین نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ یہ تمہاری حکومت، یہ تمہارا اقتدار، یہ تمہارا جاہ و حشم علی کی نگاہوں میں ایک بیمار بکری کے ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے زیادہ حقیر ہے۔ مجھے اقتدار نہیں چاہیے، مجھے نفاذ شریعت چاہیے، اور نفاذ شریعت کے لیے تخت کی ضرورت نہیں ہے، تاج کی ضرورت نہیں ہے، حکومت کی ضرورت نہیں۔ حکومت کا مطلب یہ والی حاکمیت ہو جہاں غرور ہو، اس غرور کی ضرورت نہیں ہے، تکبر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ حاکمیت الہی کہ جو بوریے پر بیٹھ کے کی جاتی ہے، وہ حکومت چاہیے جو بوریے پر بیٹھ کے کی جاتی ہے، وہ ولایت چاہیے جس بوریے پر بیٹھ کر رسول اعظم نے ولایت کی ہے، جس بوریے پر بیٹھ کر مرسل اعظم نے دین کی ترویج کی ہے، وہ بوریا چاہیے تھا۔ جس بوریے کے اوپر یزید نے تخت رکھ دیا تھا، امام حسین وہ بوریا چھیننا چاہتے تھے کہ جس بوریے پر یزید نے اپنے تخت کے پائے نصب کر دیے تھے، اور وہ بوریا چھپ چکا تھا۔ حسین اس بوریے پر بیٹھ کر دین کو نافذ کرنا چاہتے تھے، شریعت کو نافذ کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے آج لوگوں کو فقیہوں کی حکومت کا اندازہ نہیں ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ عالم دین کو کیا ضرورت ہے حکومت کی، عالم مجتہد کو کیا ضرورت ہے سیاست میں آنے کی، انہیں اقتدار کی کیا پڑی ہوئی ہے، یہ آئیں گے تو کیا کریں گے۔ تو امام خمینی نے آ کر تہران میں شاہ کے محل میں اپنی سکونت نہیں اختیار کی، دنیا کو بتایا کہ حکومت اقتدار دنیاوی حکومت کیا ہوتی ہے، دینی حکومت کیا ہوتی ہے۔ ابھی تک لوگوں کو نہیں معلوم تھا، وہ سمجھتے تھے کہ جو ہے گورنر جائے گا، گورنر کے محل میں دوسرا گورنر آئے گا، ایک بادشاہ جائے گا، اس کی جگہ پر دوسرا بادشاہ آئے گا، اور اسی محل میں رکے گا، اسی تخت پہ بیٹھے گا، وہی تاج پہنے گا، وہی تخت پہ بیٹھے گا، وہی ویسی ہی حکومت چلائے گا۔ بس فرق یہ ہوگا کہ شاہ جائے گا، خمینی آ جائیں گے،
لوگ یہی سمجھ رہے تھے، لیکن آج آپ جا کے دیکھیے وہ شاہ کا محل میوزیم میں بدل گیا ہے، وہ تاج اور وہ تخت سب شوکیس میں رکھے ہوئے ہیں، اسے قصہ پارینہ بنا دیا گیا ہے۔ ایسے نظام میں ولایت کو کون سمجھے گا کہ فقیہوں کی ولایت کیا ہوتی ہے، مجتہدین کی ولایت کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ آج تک دنیا نے ایسی حکومت دیکھی ہی نہ تھی، سنی ہی نہ تھی۔ وہ مکان کسی نے دیکھا نہیں تھا جس مکان میں امام رحمت اللہ رہا کرتے تھے، وہ مکان کسی نے آج تک نہیں دیکھا تھا کہ کوئی حاکم مملکت ایسے مکان میں رہتا ہے۔ ایسا مکان یا مدینے میں نظر آیا تھا یا پھر تہران میں نظر آیا۔ اس مکان کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ عزیزان گرامی، یہ سب کس طرح سے ہوا؟ وقت بہت کم ہے اور بھی مطالب ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے یہ انقلاب آیا کیسے؟ یہ انقلاب اسلامی انقلاب ہے، لیکن یہ اسلامی انقلاب دیگر فرقوں کے اور دیگر مسالک کی شخصیتیں کیوں نہیں لا سکی؟ اس طرح کا انقلاب کیوں برپا نہ کر سکی؟ جبکہ اسلامی حکومت کا خواب امام خمینی نے تنہا نہیں دیکھا تھا، پاکستان کی سرزمین پر ہمارے حیدرآباد کے ابو العلا مودودی نے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ ابو العلا مودودی نے حکومت اسلامیہ کا خواب دیکھا تھا پاکستان کی سرزمین پر۔ اقبال نے پاکستان اور حکومت اسلامیہ کا تصور پیش کیا تھا اور حکومت کا خواب دیکھا تھا۔ حسن البنا نے خواب دیکھا تھا، شہید قطب نے یہ خواب دیکھا تھا، بڑی بڑی شخصیتوں نے دیکھا تھا، اور سب سے پہلے جمال الدین اسد آبادی نے یہ خواب دیکھا تھا۔ اور اس خواب کی تعبیر کے لیے کبھی وہ مصر گئے، کبھی وہ بمبئی کے ساحل پہ اترے، کبھی وہ حیدرآباد دکن میں آئے اور وہاں سے عروۃ الوثقیٰ کا رسالہ نکالا۔ یہ سید جمال کی تحریکوں کا حصہ ہے، لیکن عزیزان گرامی نہ سید جمال کامیاب ہو سکے لیکن تحریک ضرور چلائی، نہ سید قطب کامیاب ہو سکے، نہ حسن البنا کامیاب ہو سکے، نہ اخوان المسلمین کامیاب ہو سکی۔ سارے مسلمان انتظار میں تھے کہ حکومت اسلامیہ کامیاب ہو، لیکن اتنے مسالک کے لوگ کوششیں کر چکے تھے لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ اسلامی حکومت کے نظام کو جس نے کامیاب کیا وہ مکتب تشیع کا پروردہ تھا۔ اور یہ جو انقلاب لایا گیا عزیزان گرامی، یہ صرف اور صرف عزاداری کی وجہ سے لایا گیا ہے۔ میں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ عزاداری اگر سچی طریقے سے حقیقی معنوں میں اگر عزاداری برپا کی جائے تو انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ حقیقی عزاداری کبھی ظالم کو برداشت نہیں کر سکتی، نظام طاغوت کو برداشت نہیں کر سکتی، نظام ظلم کو برداشت نہیں کر سکتی، اور شہوت راں حکمرانوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جب یہ عملی جب عزاداری میدان میں اترتی ہے تو ظالموں کے سر سے تاج اتر جاتا ہے۔ جب حقیقی عزاداری میدان میں آتی ہے تو پھر شاہ اس عزاداری کا حصہ نہیں بنتا ہے۔ جب صحیح عزاداری کا بیان، دیکھیے یہ تاسوعہ اور عاشورہ کی مدد سے انقلاب لایا گیا۔ اگر یہ تاسوعہ اور عاشورہ تشیع میں نہ ہوتا تو دوسرے مسالک کامیاب ہو جاتے، سب کامیاب نہیں ہوئے۔ امام خمینی جو کامیاب ہوئے اس کا راز جب امام خمینی سے خود پوچھا گیا کہ اتنی بڑی بڑی شخصیتوں نے کوشش کی لیکن سب کا انقلاب ناکام ہوا، اخوان المسلمین ناکام ہوئی، سب کے سب ناکام ہوئے، ابو العلا مودودی ناکام ہوئے، اقبال ناکام ہوئے، سب ناکام ہوئے، لیکن آپ کیسے کامیاب ہو گئے؟ جبکہ سب یہی چاہتے تھے جو آپ چاہ رہے ہیں۔ یہ سب کی تمنا تھی۔ یہ تمنا صرف امام خمینی کے دل میں نہیں تھی، یہ تمنا تو اقبال کی بھی تھی، یہ تمنا تو سبھی کی تھی، لیکن کامیابی کیسے ملی؟ تو کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ما ہرچ داریم از محرم و سفر است، اور کہا محرم و سفر است کے اسلام را زندہ نگہ داشته است، کہ یہ محرم و سفر ہے جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے۔
یعنی یہ انقلاب جو کامیاب ہوا ہے یہ زندہ معجزہ ہے کربلا کا، کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا ختم ہو چکی ہے، خون حسین خشک ہو چکا ہے، وہ آگے اس انقلاب کی تاثیر دیکھے کہ انقلاب اسلامی اس بات کی گواہ ہے، آج 36 برس ہو گئے، آج تک عزاداری کا سلسلہ جاری ہے اور دنیا اس عزاداری سے خوفزدہ ہے۔ یہ عزاداری جو شروع ہوئی، جس کے آغاز سے یعنی تاسوعا اور عاشورہ کی مدد سے یہ انقلاب لایا گیا، کہ جہاں حکمران یہ کہہ رہے تھے کہ آج کرفیو نافذ ہے، کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، امام خمینی نے کہا کہ گھروں میں کرفیو لگا دیا جائے، اب سب کے سب میدان میں نظر آئے، سب کے سب سڑکوں پر نظر آئے اور ہم عزاداری کریں گے۔ یہ کون سی عزاداری تھی؟ ایسی عزاداری تو پاکستان میں بھی ہوتی ہے، ایسی عزاداری تو ہندوستان میں بھی ہوتی ہے، ایسی عزاداری تو دنیا کے ہر حصے میں ہوتی ہے، عراق میں بھی عزاداری ہوتی ہے نا۔ عزاداری تاسوعا عاشورہ بھی ہوتا ہے، اربعین بھی ہوتا ہے، سب ہو رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سا تاسوعا تھا، وہ کون سا عاشورہ تھا کہ جس کے برپا ہونے سے ظالم حکومتیں لرز گئیں؟ وہ کون سا عاشورہ تھا؟ وہ کون سی عزاداری تھی جس عزاداری کا خوف آج تک دلوں سے نہیں نکلا؟ یہ عزاداری ہی کی مدد سے 8 سالہ جنگ لڑی گئی عزیزان گرامی، توپوں کے مقابلے میں، جدید ہتھیار کے مقابلے میں 40 سے زیادہ ممالک جب ایک محاذ پر جمع ہوئے تھے، جس طرح سے امام حسین کے مقابلے میں 30,000 کا لشکر مختلف علاقوں سے بلایا گیا تھا، اس طرح سے ملک کے بارڈر پر دنیا کی ساری فوج جمع کر دی گئی تھی۔ ان سے جو مقابلہ کیا ہے وہ کوئی اور قوم نہیں کر سکتی تھی۔ دنیا کو ثابت یہ ہوا کہ یہی شیعہ کر سکتے ہیں، اور شیعہ اس لیے کر سکتے ہیں کہ شیعوں کے پاس محرم ہے، شیعوں کے پاس سفر ہے، محرم و سفر ہے ان کے پاس۔ جس محرم و سفر کی بنیاد پر انہوں نے 8 سال کی جنگ لڑی ہے، اصل میں عزیزان گرامی انقلاب حقیقی معنوں میں اس دن آیا جس دن یہ جنگ ختم ہوئی ہے، اور یہ جنگ فزیکلی جنگ تھی، لیکن روانی جنگ تو اب بھی چل رہی ہے، ثقافتی جنگ تو اب بھی چل رہی ہے، سافٹ وار اب بھی چل رہی ہے، اب اور گہری جنگ چل رہی ہے۔ اس وقت جو جنگ چل رہی تھی وہ جسم کے مقابلے میں تھی، تلواروں کے مقابلے میں جیسے تلواریں آتی ہیں، توپوں کے مقابلے میں توپ، میزائلوں کے مقابلے میں میزائل لائے گئے تھے، اور مشک جواب مشک کا نعرہ لگایا جا رہا تھا، میزائل کے مقابلے میں میزائل پھینکی جائے گی۔ وہ جنگ لڑی جا رہی تھی جو جوانوں کی مدد سے لڑی گئی، جو طاقتور افراد کی مدد سے لڑی گئی، لیکن وہ بھی جو جنگ لڑی گئی اگر ایمان نہ ہوتا، اخلاص نہ ہوتا تو میدان میں کامیابی نہ ہوتی۔ اگر اس جنگ میں ایمان اور اخلاص والا کوئی مجاہد میدان میں نہ آتا، اور جب تک وہ شخص جو صرف اپنے کو ظاہری شیعہ کہلاتا تھا، جو عزاداری سے واقف نہیں تھا اور عزاداری کی طاقت کا جس کو اندازہ نہیں تھا، ایمان کی قدرت کا جس کو اندازہ نہیں تھا، یعنی ایران کا پہلا صدر بنی صدر ابو الحسن بنی صدر ایک شیعہ فرد تھا، لیکن عزاداری کی عظمت سے واقف نہیں تھا، وقار عزاداری سے واقف نہیں تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ جب عزاداری میدان میں آ جاتی ہے تو پھر وہ عزاداری رزم بن جاتی۔ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ عزاداری تو ویسے ایک رزم ہے، یہ رزم عزام میدانوں میں کام نہیں کرتی، وہ تو خانقاہوں والی عزاداری جو عاشور خانوں میں، امام بارگاہوں میں ہوتی ہیں، جہاں صرف آنسو بہا کر لوگ چلے جاتے ہیں اور مجلس میں بھی نہیں آتے بغیر تبرک کے۔ یہ ایسے لوگ میدان میں جا کے کیسے لڑیں گے؟ وہ کون سی عزاداری ہوگی؟ یہ لوگ کیسے جنگ لڑیں گے؟ یہ رونے دھونے والے لوگ یہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ لیکن جس وقت اور جب تک بنی صدر تھا، خرم شہر تک فوج داخل ہو چکی تھی، اور ایران کے اندر دشمن داخل ہو چکا تھا، پورے بارڈر سے گزر کے
یعنی 8 سال کی جنگ بارڈر پہ لڑی گئی اور چند دنوں میں، چند مہینوں کے اندر وہ بارڈر کراس کر کے عراقی فوج ایران کے اندر شہروں میں داخل ہو چکی تھی اور شہروں پر انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ جب بنی صدر جیسے لوگوں کو ہٹایا گیا اور حقیقی عزاداروں کو جب میدان میں اتارا گیا، تب معلوم ہوا، جب آج کے رہبر انقلاب کل جنگی لباس پہن کر جب میدان میں اترے، اس وقت صحیح عزاداری شروع ہوئی۔ جب علماء میدان میں اتر گئے، جب عمامے پہن پہن کر لوگ جنگ میں شریک ہو گئے اور بارڈر پہ نظر آنے لگے، تب عزاداری وہاں شروع ہوئی۔ وہاں ہر روز عزاداری ہوتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے جس مدد سے انقلاب آیا اور جس مدد سے 8 سالہ جنگ لڑی گئی، وہ سب عزاداری کی مدد سے لڑی گئی۔ اگر عزاداری کی طاقت نہ ہوتی تو 8 سالہ جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر افراد زیادہ تھے تو آپ کو یہ خام خیالی ہے، اس لیے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جو بڑے بڑے گروہوں پہ غالب آ گئے۔ اور اس وقت یہ ایک ملک تھا، اس وقت وہ 28 سے زیادہ 30-40 ملکوں سے زیادہ کے ممالک یا 80 ممالک، ایک روایت کے بموجب 80 ممالک وہاں پہ لڑ رہے تھے، یہاں ایک ملک لڑ رہا تھا۔ ادھر پوری طاقت لگی ہوئی تھی، شرق کی طاقت بھی لگی ہوئی تھی، غرب کی طاقت بھی لگی ہوئی تھی۔ اس وقت جو نعرہ تھا وہ لا شرقیہ لا غربیہ کا نعرہ تھا، نہ شرق سے مدد لی جا رہی تھی نہ غرب سے مدد لی جا رہی تھی۔ تب امام خمینی سے پوچھا گیا کہ آپ نہ شرق کی طرف جھک رہے ہیں نہ غرب کی طرف جھک رہے ہیں، تو پھر آپ انقلاب کیسے لے کے آئیں گے اور ملک چلائیں گے کیسے، جنگ کیسے جیتیں گے، اور آپ کے پاس اسلحہ دینے والی طاقتیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تب امام خمینی نے کہا تھا کہ ہمارے پاس خدا کی طاقت ہے، ہمارے پاس اللہ کی طاقت ہے، ہمارے پاس حسین ابن علی کی طاقت ہے، ہمارے پاس محرم ہے، ہمارے دامن میں سفر ہے، ہم محرم کی مدد سے آگے بڑھیں گے۔ ماتم کرتے ہوئے لشکر آگے بڑھتا تھا۔ آپ جتنی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیے، اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا ہے، کیونکہ میرا بچپن ایران میں گزرا، میں اس وقت جنگ کے دوران میں، اس وقت میں تہران میں، قم میں، اس وقت میں دیکھتا تھا کہ جو حملے ہوتے تھے تہران میں، جب یہ ہیلی کاپٹر جب آتے تھے جنگی جہاز، تو پورے شہر کی لائٹیں بند کر دی جاتی تھی اور ریڈیو پر جو ہے نا الارم بجتا تھا۔ جب الارم بجتا تھا تو لوگ اپنے گھروں کی لائٹیں بند کر دیا کرتے تھے، شہروں کے اوپر سے جو ہے جنگی جہاز گزرتے تھے۔ اس وقت اس قدر مشکل حالات کے، لیکن جب بھی لوگ خوف زدہ نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا والی موجود ہے، ہمارا سرپرست موجود ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آج آئے گی تو پہلے ہم پہ آئے گی، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا صدر وہاں میدان میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اگر کسی کا سینہ زخمی ہوگا تو پہلے ان کا سینہ زخمی ہوگا، اس کے بعد ہمارا۔ پہلے ہمارا صدر مرے گا، اس کے بعد ہم مریں گے۔ یہی ہوا۔ پہلے رجائی شہید ہوئے، پہلے باہنر شہید ہوئے، اس کے بعد دوسرے شہید ہوئے۔ جب رجائی و باہنر شہید ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ اب کیا بچا ایران میں، اس لیے کہ صدر بھی چلا گیا، وزیر اعظم بھی چلا گیا۔ تب امام خمینی نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ اگر رجائی و باہنر نیستن خدا ہست، اگر رجائی و باہنر نیستن خدا ہست، اگر رجائی و باہنر نہیں ہے تو خدا موجود ہے۔ اس سادہ زندگی سے رشیا متاثر ہوا، بڑی بڑی طاقتیں متاثر ہوئیں، لیکن متاثر نہیں ہوئے تو ہندوستان کے شیعہ، متاثر نہیں ہوئے تو پاکستان کے شیعہ۔ سب کو یہ سادگی نظر آ رہی تھی، سب کو یہ حقیقت نظر آ رہی تھی، سب نے دیکھ لیا تھا کہ یہ شخص وہ ہے کہ جو ایوان اقتدار کو لرزہ براندام کر سکتا ہے، اس کے دل میں دنیا کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اور وہاں بیٹھ کے امام خمینی کہتے تھے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا تھا جس کے ہاتھ میں پوری دنیا تھی، جو ہر طرح کا عیش و عشرت کر سکتا تھا، اپنی اولاد کے حوالے حکومت کی جا سکتی تھی۔ یہی تو بنی صدر کہہ رہا تھا کہ احمد آغا کو وزیر اعظم بنا دو، تو کہا احمد خدمت گزار ملت است، کہا احمد خدمت گزار ملت ہے، انہیں کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ یہ چال تھی بدنام کرنے کی، سازشیں رچی جا رہی تھی، لیکن ہر سازش کو ناکام کر دیا۔ اور حکومت و ولایت کو، اسی کو کہتے ہیں عزیزان گرامی،
دنیاوی اقتدار اور بادشاہت کیا ہوتی ہے؟ بادشاہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو بادشاہ بناتا ہے، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بنتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ حکومت میں کون اس وقت حکومت کر رہے ہیں؟ کس کے حوالے حکومت کیا؟ حکومت پوری اپنے ہاتھ میں لے کے چاہتے تو اولاد کے حوالے کر دیتے، چاہتے تو اصحاب کے حوالے کر دیتے، چاہتے تو کسی شخص کے حوالے کر دیتے، لیکن کسی کے حوالے نہیں کیا۔ کہا پشتبان ولایت فقی باشی تابعین مملکت آسیبین رسد، کہ ولایت فقی کے پیچھے چلو تاکہ اس مملکت کو نقصان نہ پہنچ سکے۔ برائے بلندی درجات امام خمینی سے تو سلامتی رابر معظم بلند تر سلام۔ عزیزان گرامی، سوال یہ ہے کہ کسی اور قوم نے انقلاب کیوں نہیں برپا کیا؟ کسی اور قوم نے اور مسلمانوں کے حصے میں یہ چیز کیوں نہیں آئی؟ ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی جو ہمارے پاس جو چیز پائی جاتی تھی؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی مدد سے ہم اتنے آگے بڑھے؟ وہ صرف اور صرف محرم و سفر ہے، اسی کی مدد سے ہوا ہے۔ اور محرم و سفر کو جب زندہ کیا گیا، جب تحریک حسینی کو زندہ کیا گیا، اور جب مفہوم عزاداری بتائی گئی کہ عزاداری کا مطلب مظلوموں پہ تلواریں چلانا نہیں ہے، ظالموں پہ تلواریں چلانا ہے، معصوم بچوں کا گلا کاٹنا نہیں ہے عزاداری، بلکہ ظالموں کے کلیجے اور ظالموں کے سروں پر ضربت مارنے کا نام عزاداری، ظالم کو مارنے کا نام عزاداری ہے، مظلوم کے تحفظ کا نام عزاداری ہے۔ تلوار کی ضرورت ہے، مگر تلوار مظلوم کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، ظالم پر حملے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ ہوشیار قومیں ہوتی ہیں، وہ زندہ قومیں ہوتی ہیں، اور جو قومیں مردہ ہوتی ہیں وہ قومیں خود اپنا نقصان کر لیتی ہیں، خود اپنا گھاٹا اٹھاتی ہیں، خود اپنے آپ کو بدنام کر لیتی ہیں، خود اپنے آپ کی توہین کروا لیتی ہیں۔ اور جو ہوشیار قومیں ہوتی ہیں وہ اپنا نام روشن کرتی ہیں، وہ اپنی حفاظت کرتی ہے، وہ اپنے دین کی حفاظت کرتی ہے، وہ اپنے مکتب کی حفاظت کرتی ہے۔ تو عزاداری کا جب مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ عزاداری کس لیے کی جاتی ہے، عزاداری کا مقصد کیا ہے، عزاداری کا مرتبہ کیا ہے، اور اگر صحیح معنوں میں عزاداری جب ہوتی ہے، برپا ہوتی ہے، تو پھر ایوان ظلم میں کیسے لرزہ پیدا ہوتا ہے، یہ عزاداری بتاتی ہے۔ عزاداری یہ کہتی ہے کہ وقت کے ہر ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، یہ عزاداری بتاتی ہے، وقت کے ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ عزاداری کا یہ مطلب ہے، وقت کے ظالم۔ اگر امام حسین بھی یہی کہتے کہ میں موسیٰ کے زمانے کے فرعون سے جھگڑا کرتا ہوں، مجھے وہ فرعون سے اختلاف ہے، مجھے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو نمرود گزرا ہے اس سے اختلاف ہے، یہ جو وقت کا یزید ہے، وقت کا فرعون ہے، وقت کا نمرود ہے، اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو آپ بتائیے کربلا برپا ہوتی؟ کربلا برپا ہوتی؟ کربلا برپا نہ ہوتی۔ اور اگر کربلا برپا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ لوگوں کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے، کربلا نہ برپا ہوتی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہوتا کہ کربلا نہ ہوتی، کاش اہل بیت پہ یہ آفت نہ آئی ہوتی، کاش شہادتیں نہ ہوئی ہوتی، کاش یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اہل بیت کو، کاش یہ مصیبت ان پہ نہ آئی ہوتی تو اچھا تھا، امام حسین نہ جاتے کربلا تو اچھا تھا، شہادت علی اصغر کا نذرانہ نہ پیش کرتے تو اچھا تھا، اپنے بچوں کو بچا کر ہندوستان آ جاتے تو بہت اچھا تھا، اگر پاکستان چلے جاتے تو اچھا تھا۔ یہ صحیح نہیں کیا نعوذ باللہ امام حسین نے کہ ایک جنگل و بیابان میں نہ ہندوستان کا رخ کیا، نہ پاکستان کا رخ کیا، نہ افریقہ کا رخ کیا، بلکہ اپنے آپ کو جنگل میں پیش کیا اور ایسے ہی کر دیا۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کربلا سمجھی نہیں گئی ہے۔ کربلا جب آپ خود امام حسین کے اقدام سے راضی نہیں ہیں تو پھر آپ کس قسم کی عزاداری منا رہے ہیں؟ کون سی عزاداری منا رہے ہیں آپ؟ جبکہ آپ کو امام حسین کے اقدام سے آپ راضی نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ آپ کے پاس جو کربلا ہے وہ دشمن کی بنائی ہوئی کربلا ہے۔ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات
کہ ہمارے پاس جو کربلا پہنچی ہے وہ ابن زیاد کی نعوذ باللہ بیان کی ہوئی کربلا ہے، جو چلتے چلتے ہمارے مرثیوں تک پہنچ گئی ہے کہ بھیا بغیر آپ کے زینب ذلیل ہے، زینب بغیر حسین کے نعوذ باللہ ذلیل نہیں بلکہ عزیز ہے، اور اتنی عزیز ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت زینب کو ذلیل نہ کر سکی، اور زینب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بغیر حسین کے ذلیل ہو گئی، یہ ابن زیاد نے کہا تھا۔ یہ جملے ابن زیاد کے ہیں، یہ ہماری تاریخ کا حصہ نہیں ہے، یہ ہماری کربلا نہیں ہے، یہ کربلا ہمارے پاس آئی ضرور ہے، لیکن کن حوالوں سے آئی؟ ہمارے پاس جو کربلا آئی وہ حمید ابن مسلم کے ذریعے سے آئی۔ سید سجاد والی عزاداری ہم کو چاہیے، ہمیں جناب زینب والی عزاداری چاہیے، ہمیں ابن زیاد کی پہنچائی ہوئی عزاداری نہیں چاہیے کہ حسین کیوں شہید ہوئے ابن زیاد سے پوچھو، حسین کیوں شہید ہوئے یزید سے پوچھو۔ آپ یزید سے پوچھیں گے کہ تو نے حسین کو کیوں شہید کیا، آپ ابن زیاد سے پوچھیں گے کہ تو نے کربلا میں امام حسین کو کیوں شہید کیا، یا یہ سوال جناب زین العابدین سے کیا جائے گا کہ آپ کو کربلا میں آپ کے بابا کو کیوں شہید کیا۔ یہ سوال کس سے ہونا چاہیے؟ آپ کو کربلا کس سے لینا چاہیے، آپ نے کربلا کس سے لی؟ یہی وجہ ہے جو کربلا پہ ظلم ہوا ہے عزیزان گرامی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہماری معرفت ہی نہیں ہے کربلا کے تعلق سے تو ہم عزاداری کیسے منائیں گے عزیزان گرامی؟ جس کی معرفت نہیں ہے، جب معرفت نہیں ہوگی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس نعمت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ہم اس کو ضائع کر دیں گے، اس کو نقصان پہنچا دیں گے۔ اور ہم نے اسی طرح سے ہر اچھی چیز کے پیچھے ایک آفت لگی ہوئی ہے، بولے کل شیء آفت، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے آفت لگی ہوئی ہے، ہر چیز کے لیے ایک کوئی چیز ہے جو اس کو نقصان پہنچانے والی لگی ہوئی ہے، لیکن ان نقصانات سے بچانا بہت ضروری ہے۔ یوں ہی آسانی سے نقصانات سے نہیں بچا جا سکتا۔ اگر عزیزان گرامی زینب کبریٰ کے بغیر مقصد حسینی حاصل ہو جاتا اور عزاداری صحیح معنوں میں ہو جاتی تو امام حسین زینب کو ساتھ لے کے نہ آتے، ام کلثوم کو ساتھ لے کے نہ آتے، یہ اسی لیے بیویوں کو ساتھ لے کر آئے تھے، سید سجاد کو ساتھ لے کے نہ آتے، مدینے ہی میں چراغ کو چھوڑ کے آتے، لیکن امام حسین علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ تفسیر کربلا سید سجاد کی زبانی ہو۔ مفسر قرآن کو، مفسر کربلا کو حسین ساتھ میں لے کے آئے تھے کہ تفسیر کوئی اور نہیں بیان کریں گے، تفسیر بہن زینب بیان کرے گی، جو معرفت حسین رکھتی ہے وہ بیان کریں گی، جو معرفت حسین نہیں رکھتے وہ کیسے بیان کریں گے؟ خطیب بننے کے لیے، ذاکرہ بننے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ اچانک کوئی ذاکرہ بن سکتی ہے، کوئی خطیبہ بن سکتی ہے، لیکن دنیا کا کوئی بھی خطیب ہو، کوئی بھی ذاکر ہو، اپنے مجمع میں تو خطاب کر سکتا ہے لیکن دشمن کے مجمع میں خطاب نہیں کر سکتا ہے۔ جناب زینب وہ کون سی خطیبہ تھی؟ سید سجاد وہ کون سے خطیب تھے کہ جنہوں نے ایوان ظلم میں ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خطابت کی ہے؟ جناب زینب نے کوفے کے بازار میں خطاب کیا ہے اور ہوش و حواس معطل نہیں ہوئے ہیں، حواس معطل نہیں ہوئے ہیں، پریشان نہیں ہیں۔ جناب زینب پریشان نہیں ہیں، پورے اطمینان کے ساتھ۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں اللہ کے وجود پر اس وقت یقین کیا، اس وقت مجھے یقین آیا، اللہ کے وجود پر اس وقت مجھے یقین آیا، عظمت پروردگار پر مجھے اس وقت یقین آیا جب میں نے جناب زینب کا خطبہ دربار شام میں سنا، جب میں نے جناب زینب کا خطبہ دربار یزید میں اور دربار ابن زیاد میں سنا۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو اتنے عزیزوں کی لاشیں دیکھنے کے بعد، اپنے بھائی کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ دیکھنے کے بعد، بھتیجے کی لاشوں کو دیکھنے کے بعد
بھانجوں کی لاشیں دیکھنے کے بعد، عزیزوں کے لاشیں دیکھنے کے بعد پھر جب خطبہ دے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کا۔ وہ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں نے دنیا میں کسی شخص کی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ جس پر اتنا ظلم ہوا ہو، جس پر اتنی بلائیں نازل ہوئی ہو، جس پر اتنی مصیبتیں گزر گئی ہو، جس نے اتنی آفتیں دیکھی ہو، جس نے اتنا کرب دیکھا ہو، جس نے اتنا درد برداشت کیا ہو، اور اس کے بعد کہے الحمدللہ رب العالمین۔ بتایا جناب زینب نے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ آج ذاکر بغیر خطبے کے تقریر شروع کر دیتا ہے اپنے مجمع میں، لیکن جناب زینب اس غم حسین کو لیے ہوئے جب ذکر حسین کرتی ہیں، یہ خطبہ نہیں تھا، یہ مصائب حسین کا تذکرہ تھا، یہ مجلس حسین تھی جو بازار کوفہ میں ہوئی، یہ مجلس حسین تھی جو دربار ابن زیاد میں ہوئی، یہ امام حسین کی مجلس تھی، یعنی ذکر حسین تھا، شہداء کا تذکرہ تھا، اور خطیب اور خطیبہ جناب زینب کبریٰ تھی، سید سجاد خطیب تھے، ذکر کربلا کا تھا، مصیبت کربلا کی بیان ہو رہی تھی، مسائب کربلا کے تھے، ابھی مسائب کا سلسلہ جاری ہے، لیکن الحمدللہ زبانوں پر ہے، سبحان اللہ زبانوں پر ہے۔ جب ابن زیاد پوچھتا ہے کہ زینب اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا، نعوذ باللہ، تو جناب زینب کہتی ہے ما رأیت الا خیرا ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے اچھائی کے کربلا میں کچھ نہیں دیکھا، سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا، اللہ کی حمد و ثنا دیکھی ہے کربلا میں، ہم نے اللہ کی عظمتیں دیکھی ہیں کربلا میں، ہم کو تو یقین کی ان منزلوں پر ہم فائز تھے کہ اگر ہم سے چادریں بھی چھینی جائیں تو ہمارے یقین میں تزلزل نہیں پیدا ہو سکتا ہے، ہم اس یقین پر فائز تھے۔ یہی وجہ عزیزان گرامی، جناب زینب کہتی ہیں کہ کربلا ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے، کربلا ہمارے لیے افتخار ہے، شہادتیں ہمارا ورثہ ہے، شہادتیں ہمارے گھرانے کا ورثہ ہے، شہادتوں پر ہمیں ناز ہے، ہمیں ناز ہے حسین ابن علی پر، ہمیں ناز ہے علی اکبر پر، ہمیں ناز ہے قاسم و محمد پر۔ دربار ابن زیاد میں جناب زینب کا خطاب وہ بیوی جو مصیبتیں دیکھ کر آ رہی ہیں، جو لٹے ہوئے قافلے کی سپہ سالار ہیں، وہ بیوی جب دربار ابن زیاد میں آتی ہیں تو سر جھکا کے نہیں، سر اٹھا کے کھڑی ہوتی ہیں، اور جب یہ روب و دبدبہ اور یہ وقار جب دیکھا تو کہا کہ یہ خاتون کون ہے کہ جس کو نہ بے پردگی اس کے سر کو جھکا رہی ہے، نہ بازوؤں میں بندھی ہوئی رسن اس کے سر کو جھکا رہی ہے، نہ اس کے اندر دیلم جیسے قیدیوں کی جیسی جو ہے کیفیت ہے، بلکہ یہ وقار، یہ عظمت، یہ دبدبہ کہ ابن زیاد اپنے تخت پر لرزنے لگا۔ جناب زینب کی ہیبت ایسی تاری ہوئی، جناب زینب کا وہ وقار اور جلال تھا، پھر کون کہہ سکتا تھا کہ جناب زینب کو ابن زیاد نے ذلیل کیا۔ جناب زینب نے کہا ذلیل وہ ہوتا ہے جو خدا کا دشمن ہوتا ہے، ذلیل ابن زیاد ہے، ذلیل ظالم ہوتا ہے، مظلوم کبھی ذلیل نہیں ہوتے۔ ظالم کا سر جھکتا ہے، مظلوم کا سر نہیں جھکتا، گناہگاروں کا سر جھکتا ہے، اللہ کو ماننے والوں کا سر نہیں جھکتا۔ ہم نے کیا خطا کی ہے، خطا جس نے کی ہے وہ ذلیل ہوگا، ہم ذلیل نہیں ہوتے۔ جب جناب زین العابدین پر نظر پڑی تو پوچھا یہ جوان کون ہے، تو کہا یہ علی اکبر ہے، تو کہا علی اکبر تو شہید ہو گئے کربلا میں، کہا وہ علی اصغر اور علی اکبر جو شہید ہوئے ہیں یہ اصل میں علی اکبر ہیں، تو کہا جب علی اکبر یہ ہیں تو پھر انہیں چھوڑا کیوں گیا؟ جلادوں کو حکم دیا گیا
بس سیدھا نہیں کرا، 2-3 قطرے امام زین العابدین کے قریب جلات پہنچنے لگے، جلات پہنچنے لگے۔ امام زین العابدین بیویوں کے حلقے میں تھے، جناب زینب آگے بڑھی، جب جلاد قریب آئے تو جناب زینب نے کہا جلادو پہلے زینب کا گلا حاضر ہے۔ جناب زین العابدین کے گلے پر اپنا گلا رکھ کے زینب کبریٰ فریاد کر رہی تھی کہ اے ظالموں، اے جلادو، تمہاری تلوار زین العابدین کے گلے تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ زینب کے گلے سے نہ گزر جائے۔ پہلے زینب کا گلا کٹے گا، پھر سید سجاد کا گلا کٹے گا۔ اس طرح سے زینب کبریٰ نے زین العابدین کو اپنے حلقے میں لے کے کہا زینب حاضر ہے۔ شمع ولایت و امامت کو اس طرح زینب نے بچایا جس طرح سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا تھا علی میں آ کے دروازے پہ کھڑی رہوں گی، جس کو مقابلہ کرنا ہے پہلے مجھ سے مقابلہ کرے۔ جس طرح سے مدینے میں زہرا نے علی ابن ابی طالب کو بچایا تھا، اسی طرح سے دربار کوفہ میں جناب ثانیہ زہرا کوفے کے علی کو بچا رہی ہے، علی ابن الحسین کی جان بچا رہی ہے، ان کی ولایت کا تحفظ کر رہی ہے۔ تحفظ ولایت میں اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہے۔ اب کون کہہ سکتا ہے کہ یہ فاطمہ علی کی بیٹی نہیں ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ فاطمہ کی بیٹی نہیں ہے؟ یہ زینب کبریٰ ہے جس نے علی ابن الحسین کی حفاظت کے لیے جلتے ہوئے خیموں میں پہنچ گئی اور جلی ہوئے خیموں سے سید سجاد کو بچایا ہے۔ یہ زینب ہے کہ جس نے جلے ہوئے خیموں سے سید سجاد کو بچایا، دربار کوفہ میں بچایا اور دربار شام تک تحفظ کرتی رہی۔ امامت کے تحفظ میں شام کے دربار تک زینب پہنچی۔ یہی تو وہ داستان غم ہے جسے سید سجاد رو رو کے بیان کرتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ امام شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، آپ کیوں اتنا گریہ کرتے ہیں؟ کہا بھائی تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارے گھرانے کی میراث ہے، لیکن کیا ماں بہنوں کے ساتھ دیار بدیار پھرایا جانا یہ بھی ہماری میراث تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم، پروردگارہ ذکر قلیل کو محمد یا رجز یا مشتاقین مسلمانوں کی جان و مال و عزت و حقوق کی حفاظت، پرچم اسلام و مسلمین کا دشمنان اسلام دشمنان دین کو نیست و نابود فرما۔ منجی عالم بشریت حضرت حجت ظہور میں تعجیل فرما، ہم نے کے عوان و انصاب میں شمار فرما، ایک مرتبہ سورہ حمد